آج سے 1400 سال پہلے جب پورا عرب جہالت کے اندھیرے میں تھا تو اس ماحول میں ایک یتیم بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ یتیم بچہ پوری دنیا کا سردار ہے۔ اور اس یتیم بچے نے ایسی زندگی گزاری کہ ان کی زندگی پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، اور کیا ہم اپنی زندگی ویسے بسر کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کی؟ مگر افسوس ہماری نوجوان نسل اپنے نبی کے بارے میں نہیں جانتے۔ اور پھر کیا انہیں مسکنسیپشن ہے کہ اسلام پہ عمل کرنا دنیا سے بائیکاٹ ہے۔ ایک غیر مسلم مورخ مائیکل ہارٹ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فہرست میں سب سے اوپر رکھا، اور شاید یہ میرے پڑھنے والوں کو حیران کرے، مگر حقیقت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واحد انسان ہیں جن کی زندگی دونوں دنیاوی اور دینی سطح پر کامیاب ہے۔ تو یہ جو مسکنسیپشن ہے کہ اسلام کا مطلب دنیا سے بائیکاٹ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو شاید اس لیے لگتا ہو کہ آپ نے کبھی خود ریسرچ نہیں کی۔ تو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اوور ویو دوں، کہ ایٹ لیسٹ ہمارے مائنڈ میں یہ اسکیچ ہو کہ ہمارے نبی نے زندگی کیسے بسر کی، کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا، جب آپ نوجوان ہوئے آپ نے کیا کاروبار کیا، اور آپ نے اسلام پوری دنیا میں کیسے پھیلایا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کا ماحول کیسا تھا، اور مکہ شہر کیسے آباد ہوا۔ اور یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے کیسے حضرت اسماعیل اور آپ کے والد حضرت عبداللہ کو ذبح ہونے سے بچایا۔ تو یہ سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے نرینہ اولاد عطا فرما، تو اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے آزمائش لی کہ آپ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو فلاں چٹیل میدان میں چھوڑ کے آئیں، اور یہ چٹیل میدان یہی مکہ کا شہر تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے، تو جب حضرت اسماعیل کو پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کا چشمہ جاری کیا، اور جہاں پہ چشمہ ہوتا ہے وہاں پہ پرندے آتے ہیں، اور پرندوں کو دیکھ کر لوگوں نے وہاں پہ آباد ہونا شروع کر دیا۔ تو پھر جب چند سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ملنے آئے، تو وہاں ایک مکمل طور پر چھوٹا سا شہر آباد ہو چکا تھا، آبادی آباد ہو چکی تھی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر ایک آزمائش دی کہ آپ کو جو بھی محبوب چیز ہے وہ میرے راستے میں قربان کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل سے آگے کچھ نہیں تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے لے گئے، اور جب ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے چھری کا حکم دیا کہ تو نے نہیں چلنا، اور چھری نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبے کو رکھا، اور اس طرح حضرت اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچایا۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل سے ملتا ہے، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ نسب حضرت آدم سے ملتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم سے حضرت آدم سے ملتا ہے۔ تو اب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچایا۔ تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے، لیکن جب ان کے 2 یا 3 بیٹے تھے تو ان کا قریش سے جھگڑا ہو گیا ریلیٹڈ ٹو آب زمزم کا کنواں۔ یہ وہی آب زمزم کا چشمہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے لیے جاری کیا۔ تو جب وہ کنواں ڈھونڈ رہے تھے تو حضرت عبد المطلب نے دعا کی کہ کاش میرے 11 بیٹے ہوتے اور میں یہ کنواں کھودتا، اور میں ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو 11 بیٹے عطا کیے۔ تو جب ان کے 11 بیٹے ہوئے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی نظر یاد آئی، تو انہوں نے بیٹوں کو بلایا اور سارا واقعہ بتایا، تو بیٹے رضامند ہو گئے۔ تو انہوں نے قرآن اندازی نکالی، اور قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام آیا، اور حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کو بہت عزیز تھے۔ تو جب حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کے جا رہے تھے قربان کرنے کے لیے، تو مکہ کے لوگ حیران تھے کہ عبد المطلب کو کیا ہو گیا ہے۔ اور جب حضرت عبداللہ کے ماموں کو بھی پتہ چلا، اور وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ انہیں بھی حضرت عبداللہ سے بہت پیار تھا، اور وہ عبد المطلب سے کہنے لگے کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تو پھر لوگوں نے مشورہ دیا کہ فلاں مدینہ میں ایک عورت ہے، اس کے پاس جائے، وہ آپ کو مشورہ دے گی۔ جب اس کے پاس گئے تو وہ کہنے لگی کہ آپ کے علاقے میں
ایک قتل کا کتنا معاوضہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے 10 اونٹ۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ پورا اندازہ نکالو اور ایک پرچی پہ حضرت عبداللہ کا نام لکھو اور ایک پرچی پہ 10 اونٹ، اور پورا اندازے نکالو، اور اگر حضرت عبداللہ کا نام آئے تو 10 اونٹ قربان کر دو، اور نکالتے رہو جب تک کہ 10 اونٹ نہ نکلے۔ تو عبد المطلب نے ایسا ہی کیا اور پہلی دفعہ پورا اندازے نکالی تو حضرت عبداللہ کا نام، انہوں نے 10 اونٹ سائڈ پہ کر دیے۔ دوسری مرتبہ نکالا حضرت عبداللہ کا نام، انہوں نے 10 اونٹ سائڈ پہ کر دیے۔ تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں مرتبہ بھی حضرت عبداللہ کا نام آیا اور انہوں نے 90 اونٹ سائڈ پہ کر دیے۔ جب 10ویں دفعہ نکالا تو 10 اونٹ نکلے۔ تو اس طرح حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے حضرت اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچانے کے لیے۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کے لیے کیسے پہلے حضرت اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچایا اور اس کے بعد حضرت عبداللہ کو ذبح ہونے سے بچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی بنی زہرہ کے سردار وہب کی بیٹی حضرت آمنہ سے کی، اور حضرت آمنہ سب عورتوں میں اپنے نسب اور فضیلت کے لحاظ سے افضل تھی، اور پھر حضرت آمنہ سے ہی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب کو خبر بھیجی گئی تو وہ بہت خوش ہوئے اور آپ کو اٹھا کر خانہ کعبہ لے گئے۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کے لیے گاؤں بھیجا کرتے تھے، اور گاؤں سے عورتیں آتی تھیں اور بچوں کو اٹھا کر واپس لے جاتی تھیں۔ تو اس سال بھی کافی عورتیں آئی تھیں اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بھی اسی گھر سے آئی تھی کہ کوئی بچہ انہیں مل جائے، لیکن ان کی اونٹنی بہت کمزور تھی اور وہ سب سے اینڈ پہ پہنچی، اور اینڈ پہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے اور ان کو اٹھا لی۔ فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا مجھے ہر چیز میں برکت دکھائی دی، ایون کہ میری چھاتی دودھ سے بھر گئی، اور جو میری اونٹنی جس سے چلا نہیں جاتا تھا وہ طاقتور ہوگی، اور اس نے سب سے پہلے ہمیں اپنے گاؤں میں پہنچایا۔ جس سے چلا نہیں جاتا تھا اس اونٹنی نے سب سے پہلے ہمیں اپنے گاؤں پہنچایا۔ اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچی جو میری بکریاں بھوکی پیاسے تھی وہ بھی دودھ دینا شروع ہو گئی، اور ہم نے خوب، میں نے اور میرے خاوند نے اور میرے بچوں نے خوب دودھ پیا۔ اور ایون فرماتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی کا دور تھا، درختوں پر پتے نہیں تھے، مگر پتہ نہیں کہاں سے جو ہماری بکریاں تھیں وہ گھاس اور چارہ وغیرہ کھا کر آ جاتی تھی، اور ہمارے گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ تم لوگ بھی اپنی بکریاں وہاں کیوں نہیں بیچتے جہاں حضرت آمنہ اپنی بکریاں بیچتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ برکات ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو خیر 2 سال کا جب عرصہ گزرا تو حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس حضرت آمنہ کے پاس آئیں اور ان سے درخواست کیا کہ پلیز آپ مجھے کچھ دیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں اور میں ان کی اچھی پرورش کروں۔ تو حضرت آمنہ نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ لے جائیں۔ تو جب حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے کر آئی تو کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا میرے پاس بھاگتا ہوا آیا اور کہتا ہے کہ میرے بھائی کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمی آئے ہیں اور انہوں نے ان کا سینہ چاک کیا ہے اور پھر واپس بند کر دیا ہے۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہیں یہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں اور میرا خاوند حیران، ہم بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا کہ کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں ایسے ہی ہوا ہے، 2 آدمی آئے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اس سے کوئی چیز تلاش کرتے رہے اور پھر میرے سینہ کو بند کر دیا۔ تو میرے خاوند کہنے لگے کہ شاید ان ایسا ویسا سایہ ہے، تو ہم تو ڈر گئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور واپس حضرت آمنہ کو لٹانے کے لیے مکہ گئے۔ تو جب مکہ گئے اور حضرت آمنہ سے کہا کہ اب آپ اپنے بیٹے کی پرورش خود ہی کریں، تو حضرت آمنہ سے آگے سے سوال کیا کہ پہلے جب آپ آئی تھیں آپ مجھ سے درخواست کر رہی تھی کہ مجھے کچھ دیر اور دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ میں ان کی اچھی پرورش کروں، اب آپ مجھے خود لٹانے کے لیے آئی ہیں، ماجرا کیا ہے مجھے وہ بات بتائیں۔ تو حضرت آمنہ کے اصرار کرنے پر حضرت حلیمہ نے سارا وہ واقعہ بتایا۔ تو حضرت آمنہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ حلیمہ ایسا سائے والی کوئی بات نہیں ہے کہ جب اس بچے کا مجھے حمل ٹھہرا تھا تو میرے حمل سے ایک ایسی روشنی چھائی اور اس روشنی میں مجھے بصرہ کے محل دکھائی دیے اور آپ جا سکتی ہیں۔ تو اس طرح پھر حضرت حلیمہ آپ کو آپ کے والدہ کے پاس چھوڑ کر واپس چلے گی۔ تو جب 6 سال کے آپ ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے انتقال کے بعد بہت غمگین ہوئے اور بہت اداس ہوئے۔ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اٹھائی، اور حضرت عبد المطلب بہت پیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایون جب آپ لوگوں میں جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز بروکن، آپ ٹوٹ چکے تھے، کیونکہ جب پیدا ہوئے آپ کے والد تھے نہیں۔ آپ کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ کی اٹیچمنٹ آپ کے دادا کے ساتھ ہوئی، تو 2 سال کے بعد 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ چکے تھے۔ ایون بچے کھیلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دور سے دیکھا کرتے تھے، کھیلتے نہیں تھے۔ آپ کے دل میں وہ ایک سیڈنس تھی، وہ ایک ہارٹ بروکن تھے آپ۔ اس کے بعد پھر آپ کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے اٹھائی، اور حضرت ابو طالب بھی بہت آپ سے پیار کرتے تھے۔ ایون آپ کو وہ بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے اور آپ کا بہت دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ سٹوری یہ ہے کہ حضرت ابو طالب ایک دفعہ شام تجارت کی غرض سے جانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، لیکن ابو طالب نے کہا نہیں، بہت راستہ لمبا ہے، اپنا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے کہ آپ کے علاوہ میرا یہاں پہ کون ہے؟ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے کتنے غمگین تھے۔ تو حضرت ابو طالب کو بھی رونا آیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اور اس سفر میں بہت انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں کہ جب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے سفر پہ روانہ ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے ہیں۔ تو راستے میں ایک جگہ حضرت ابو طالب نے اسٹے کیا، اور وہاں ایک پادری بھی رہتا تھا۔ اس پادری نے کبھی کسی کو پناہ نہیں دی تھی، لیکن جب اس نے اس قافلے کو دیکھا تو اس نے اس پورے قافلے کو شام کو دعوت پہ بلایا۔ تو جب شام کو سب قافلے والے دعوت پہ گئے، حضرت ابو طالب بھی تھے، تو پادری کہنے لگا کہ سب لوگ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک بچہ ہے، وہ خیمے میں ہی ہے، وہ نہیں آیا۔ فرمایا اسے بھی لے کے آؤ۔ جب اسے بھی لے کے آیا تو اس نے بڑے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور دیکھا کہ پادری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے ہیں، اور پوچھا کہ اس کے والد کون ہیں؟ ابو طالب نے فرمایا کہ میں۔ فرمایا نہیں، اس کے والد زندہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا جی، میں اس کے چچا ہوں، ان کے والد پہلے انتقال کر چکے تھے۔ پھر کہنے لگے ابو طالب یہ ہونے والا آخری نبی ہے، اور اس کو صحیح سلامت واپس لے جاؤ، اور اس کو یہودیوں کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اور حضرت ابو طالب یہ سنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت واپس لے کر مکہ آئے۔ تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان ہوئے تو آپ نے بکریاں چرائی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہر نبی کا پیشہ رہا ہے۔ اور آپ نوجوان ہوئے تو آپ بڑے ایماندار تھے، ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، اور مکہ کے لوگ آپ کو الصادق اور الامین کا لقب دیا کہ جو سچا ہو اور جو ایماندار ہو۔ ایون جب مکہ کے لوگ، بزرگ لوگ قافلے میں جاتے تھے، شہر سے باہر جاتے تھے، تو اپنا قیمتی مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوا کر جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے ایز اٹ اپنے مال کو ویسے ہی پاتے تھے۔ تو اس لیے مکہ کے لوگوں نے آپ کو الصادق اور الامین کا لقب دیا۔ تو اسی طرح پھر آپ نے کاروبار کیا، تو جب حضرت خدیجہ کو بھی آپ کی صداقت کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنا مال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے ملک شام بھیجا، اور ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھیجا۔ تو میسرہ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ جاتا ہے تو آپ کی ساری حرکات کو وہ نوٹ کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ وہی بادل آپ پر سایہ کرتے ہیں، اور پادری نے بھی کہا کہ یہ ہونے والا آخری نبی ہے، اور سارا وہ واقعات واپس آ کر حضرت خدیجہ کو بتاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک ذہین خاتون تھی، تو آپ کی صداقت اور امانت داری سے بہت متاثر ہوئی اور انہیں نکاح کا پیغام بھجوایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بتایا، اور پھر حضرت ابو طالب چند لوگ لے کر حضرت خدیجہ کے گھر گئے اور حضرت خدیجہ سے نکاح کیا۔ تو حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے، اور وہاں پہ مہینہ یا 40 دن گزارتے تھے شہر سے دور، اور اپنا سامان بھی اس ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبرائیل آتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی کتاب دی تھی۔ فرمایا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر جبرائیل نے فرمایا پڑھیے، اور ان کو زور سے سینے سے لگایا اور فرمایا پڑھیے۔ فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور اس طرح پہلی 5 آیات آپ پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد میں فوراً اپنے گھر واپس لوٹا، اور جب میں گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں بھی مجھے جبرائیل انسانی شکل میں نظر آئے، اور جدھر میں دیکھتا تھا مجھے جبرائیل بھی نظر آتے تھے، اور انہوں نے پھر کہا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور بہت پریشان تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ نے پھر وہ سارا واقعہ بتایا۔ تو حضرت خدیجہ نے انہیں پھر تسلی دی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے، کہ آپ ایک مہربان ہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نواز ہیں، آپ اس امت کے آخری رسول ہیں۔ تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو کہ عیسائی بزرگ تھے۔ تو انہوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چیک کی اور سارا وہ واقعات پوچھے تو آپ نے کہا کہ مبارک ہو، آپ اس امت کے آخری رسول ہیں، اور کاش میں اس وقت تک زندہ ہوں کہ جب مکہ کے لوگ آپ کو نکالیں اور میں آپ کا ساتھ دوں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی خاتون تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، انہیں تسلی دی کہ میں آپ کے ساتھ دوں۔ اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق آپ پر ایمان لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ پر ایمان لائے۔ پھر آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر چڑھے اور سب قریش والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم سب کو تباہ و برباد کر دے گا، کیا تم لوگ میری بات پر یقین کر لو گے؟ سب نے کہا جی، آپ نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے۔ فرمایا دیکھو، میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، مجھ پر اور اللہ پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کہنا ہی تھا کہ وہ لوگ جو آپ کو الصادق اور الامین کہا کرتے تھے آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ سے دشمنی لے لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بتوں سے دور کر رہے ہیں، ہمیں اپنے خداؤں سے دور کر رہے ہیں۔ تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کرتے رہے تو لوگ آپ کے اور خلاف ہوتے گئے۔ ایون جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان پر ظلم کرتے تھے، جو غریب صحابہ تھے ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو جاری رکھا۔ ایون انہوں نے حضرت ابو طالب کو بھی کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ ورنہ ہم کچھ غلط کر بیٹھیں گے۔ تو حضرت ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دو دفعہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو جواب دیا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں پھر بھی میں اسلام کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا۔ جب ان کا ظلم و ستم اور ان کی دشمنی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب صحابہ کو حکم دیا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، ایٹ لیسٹ آپ ان کے ظلم سے تو بچ جائیں گے۔ تو آپ نے وہ دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو ایون مکہ کے ظلم و ستم اور حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو ہجرت مدینہ کا حکم دیا، اور ہجرت مدینہ کا جو سفر ہے بہت ڈیٹیل میں اگر آپ پڑھیں تو ویری انٹرسٹنگ اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس میں سے ایک دو مشہور واقعات ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ انتظار رہتا تھا کہ کب حکم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کروں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی طرف آئے اور فرمایا کہ ہجرت کا حکم ہو چکا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق واز ویری ہیپی، فرمایا یا رسول اللہ، یہ جو دو اونٹنیاں دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ہمارے سفر کے لیے تیار کی ہیں اور ان کو میں نے خوب کھلایا پلایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو اپنی اونٹنی کا معاوضہ دوں گا۔ تو ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو کہ یا رسول اللہ، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں آپ سے پیسے لوں گا؟ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا سفر شروع کیا، اور راستے میں کبھی ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کبھی پیچھے۔ تو آپ پوچھتے ہیں ابوبکر صدیق یہ کیا ماجرا، کبھی آگے کبھی پیچھے؟ تو ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جب میرے دل میں خیال آتا ہے کوئی آپ پر آگے سے حملہ نہ کر دے میں آگے ہو جاتا ہوں کہ پہلا بار مجھ پر آئے۔ جب میرے دل میں خیال آتا ہے کوئی آپ پر پیچھے سے حملہ نہ کر دے میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ پہلا بار مجھ پر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو۔ تو پھر چلتے چلتے جب آپ تھک چکے غار ثور کے پاس پہنچے تو وہاں پہ آپ نے اسٹے کرنا تھا، تو ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر پورا وہ پہاڑ کا سفر طے کیا اور غار ثور تک پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کھڑا کیا۔ سب سے پہلے غار ثور کی صفائی کی اور پہلے اپنی پگڑی سے صفائی کی۔ جب مزید صفائی رہ گئی تو آپ نے اپنا کرتا اتارا، اس کو پھاڑا، صفائی کی، اور مزید سوراخ بچ گئے، اس سوراخ میں کپڑے دیے، اور پھر بھی ایک سوراخ بچ گیا، اس پر اپنا پاؤں رکھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ آپ آئیں اندر تشریف فرمائیں اور آرام کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے اور آرام کر رہے تھے، اور اس سوراخ میں ایک سانپ تھا جو ابوبکر صدیق کو ڈس رہا تھا، لیکن ابوبکر صدیق نے اف بھی نہیں کی کہ میرے نبی کی نیند نہ ڈسٹرب ہو جائے۔ تو ایون شدت تھی اس سانپ کے ڈسنے کی، حد سے بڑھ گئی، تو پین کی وجہ سے آپ کے آنسو نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فرمانے لگے ابوبکر کیا مانے تم رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، اس سوراخ میں ایک سانپ ہے جو مجھے ڈس رہا ہے، لیکن میں نے آپ کو نہیں اٹھایا کہ آپ کی نیند ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی رونے لگے اور ہاتھ اٹھایا کہ اے اللہ، میں ابوبکر سے راضی ہو گیا اور تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور جنت میں سے میرا ساتھی کر دے۔ تو وہ فوراً جبرائیل آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کے ابوبکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں سے آپ کا ساتھی کر دیا۔ اور پھر آپ مدینہ پہنچے اور مدینہ والوں نے آپ کا ویلکم کیا، اور آپ نے وہاں اسلام کی تبلیغ کی، اور وہاں مدینہ کے لوگ آپ پر ایمان لائے۔ اور پھر اس کے بعد جب مدینہ میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا،
اب یہ بات بھی مکہ کے لیے بہت ناگزیر تھی، ان سے یہ برداشت سے باہر تھی۔ مدینہ والے بھی اب اسلام قبول کر رہے ہیں، اب ہمارے مقابلے میں آئیں گے، تو وہاں سے پھر اب ایک جنگی دور کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ اب اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور مکہ والوں کو یہ بالکل برداشت نہیں تھا۔ اس لیے پھر پہلی جنگ لڑی گئی، غزوہ بدر، اور یہ جنگ جیتنا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ مسلمان صرف 313 تھے اور وہ 1000 تھے۔ یہ مسلمان نڈھال، بھوک سے نڈھال روزے میں، اور وہ ان کے پیٹ فل بھرے ہوئے، روزہ بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ جنگ جیتنا ضروری تھا کہ اگر مسلمان یہ جنگ ہار جاتے، کیونکہ جو کفار کا رعب دبدبا تھا وہ ہمیشہ مسلمانوں پہ قائم رہنا تھا، تو اس لیے مسلمانوں کو یہ بہت ضروری تھا کہ وہ جنگ جیتے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اے اللہ، کہ اگر آج یہ 313 ہلاک ہو گئے تو اس دنیا میں تیرا نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ تو ایک ہوا کا جھونکا آیا، حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ، یہ ہوا کا جھونکا کیسے؟ فرمایا جبرائیل 500 فرشتے لے کر زمین پر اتر آیا۔ پھر ہوا کا جھونکا آیا، فرمایا یہ جھونکا کیسا؟ فرمایا میکائیل 500 فرشتے لے کر زمین پر اتر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور جو کفار کا رعب دبدبا تھا وہ ختم ہوا۔ اس کے بعد غزوہ احد ہوئی، اس کے بعد پھر غزوہ خندق ہوئی، خیبر کا واقعہ بھی ہوا، اور پھر فتح مکہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوا۔ پھر اسلام پورے عرب میں پھیل گیا اور ارد گرد علاقوں میں بھی پھیل گیا۔ تو اس طرح تو یہ تھا ہمارے نبی کی زندگی کا اوور ویو کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری، آپ کا بچپن کیسے گزرا، اور آپ جب نوجوان ہوئے کیا کاروبار کیا، اور آپ نے کیسے اسلام پورے عرب میں پھیلایا۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک رکھیں اپنا خیال اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔